سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماد الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الف مرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اما بعد. کچھ پروگرام تو انسان تشکیل کرتا ہے اور ارادتاً بناتا ہے کہ بھی اب یہ کرنا ہے، یہ پروگرام ہے، ایسے کرنا ہے. لیکن آج تجربہ یہ ہوا کہ بعض پروگرام خود اللہ بناتے ہیں. کوئی ارادہ نہیں تھا سازش کا کہ خانقاہ ہوں ہم سب بیٹھے اللہ کا ذکر کریں. چل پڑا تھا گھر سے اور جلدی بھی تھی، ظہر کی نماز کے وقت تک پہنچنا تھا. کچھ ویسی تاخیر تھی چلنے میں، کچھ سفر بھی طے کر لیا. تو ایک دن دل میں عجیب سا خیال آیا. ظاہر ہر خیال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ بندے کہاں جا رہے ہیں. زبان حال سے میں نے جواب دیا، میرے مولا اپنے ایک دوست کو الوداع کرنے جا رہا ہوں. تو کہنا عجیب انسان ہے، ابھی گاڑی چل رہی ہے، وہ گاڑی میں بیٹھا ہوں. عجیب انسان ہے، دوستوں کو کیسے الوداع کرتے ہیں. اللہ میں کہا مولا تو کیسے ادا کروں. کہتے دوستی کیوں تھی اس کے ساتھ. دوستی کی نسبت تو ذکر اللہ تھا. ہماری ملاقات بھی اللہ کے ذکر پہ ہوئی تھی، اللہ کے نام پہ ہوئی تھی. کہتا ہے پھر دوستی اللہ کے نام پہ تھی تو چھوڑ بھی جانا پھر اللہ کے ذکر کے ساتھ. یہ کیا بات ہوئی. میں نے کہا بھی گاڑی واپس کر لو، ہم نماز کا ٹائم بھی تھا. تو بیچارے بیچ میں گاڑی موڑی، کیا وہاں کوئی چیز بھول گیا ہوں. واپس آیا، پھر ذہن کو تیار کیا کہ بھائی پروگرام سارا تھا چینج ہو چکا تھا. میں تو اسی طریقے سے آ رہا تھا کہ بھائی طبیعت بھی ناساز تھی، زیادہ وقت بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا. تو اسی حساب سے بھی نماز جنازہ ادا کروں گا اور میں واپس آ جاؤں گا آدھے گھنٹے میں. لیکن جب یہ پروگرام اللہ نے دے دیا تو میں کہ یہ تو لمبا پروگرام ہو رہا ہے. پھر تو میں واپس مڑا، اپنے کچھ دوائیاں لیں، کچھ چیزیں لیں جو ضرورت تھی مجھے. تو ادھر نماز کی دیر ہوئی تھی. تو بھائی میں گیا، گھر والے تو بہت سخت پریشان، یہ کیا ہوا، طبیعت خراب ہوئی، کیسے بات کرنے کا موقع نہیں تھا. فٹافٹ دوائیں ڈالنی تھی، چیزیں ڈالنی تھی. میں نے بیگ پکڑا، اپنا گاڑی میں بیٹھے. وقت بہت تھوڑا تھا، لیکن جوان نے بھی گاڑی خوب دوڑائی آج ماشاء اللہ. یہ تو بھی کمال کر رہا ہے، گاڑی ہیلی کاپٹر ہے. تو الحمد 2-3 منٹ لیٹ تھے، یہ بات میں شامل ہو گیا آپ کے ساتھ. اور وقت تھا دوست کو چھوڑنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی شان سے ان کو الوداع کیا. ایک نہیں، دو نہیں،
بلکہ سارے اس کے ساتھی جو ذکر والے تھے سب کو جمع کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت کم ایسی واقعات انسان کے ہوتے ہیں. کس قدر اس کا دل سچا ہوگا, کتنی اس کو اپنے دوست جنہیں مجھ سے محبت ہوگی, عقیدت ہوگی کہ مجبور کیا گیا ہمیں اللہ کے ذکر کے لیے. کیونکہ اب جو اس میں کلمات ہوں گے, جو بیٹھنا ہوگا, جو ان کی انوارات ہوں گے, اور جو ماشاء اللہ اس کا ثواب ہوگا, وہ تو کوئی لفظ ہی کوئی نہیں ذکر کا. تو جس کی وجہ سے بیٹھے ہیں ثواب اسی کو جائے گا نا. اور آج جو اس کو سب سے بڑی سخت ضرورت ہے, نہ کسی اولاد کی ضرورت ہے, نہ بیوی کی ضرورت ہے, نہ مال کی ضرورت ہے, نہ سلطنتوں کی ضرورت ہے, نہ اس کو کسی بھی دنیا کی جو بڑی بڑی سخت چیزیں ہمارے سامنے لٹی ہوئی ہیں, سب کچھ بیکار ہے. آج اس کو سخت ضرورت ہے قبر کی اس پہلی رات, اندھیری رات میں سخت ترین ضرورت ہے. سبحان اللہ. وہ کس چیز کی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کا نور اس کو پہنچ جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا نور اس کو پہنچ جائے, اور یہ آیات گواہی دیں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے غلطی ہوئی ہے, کوئی اگر بشیر تقیزے سے یا کچھ گناہ ہو گیا, چھوڑ, ہم جو آ گئے اس کی تیری سفارش کرنے. بہت کم ہوتا ہے ایسا. میں نے تو ابھی تک ایسی چیز نہیں دیکھی کہ ایک آدمی کی وجہ سے الحمدللہ. پروگرام تو میں نے آپ کو بتا دی, اور ثواب ان کو پہنچ گیا الحمدللہ. اور کیسے موقع کو ثواب پہنچ رہا ہے کہ بڑی بڑی دنیا کی اس وقت چیزیں پھیل جاتی ہیں. ایک مجھے حدیث یاد آ رہی ہے, اس پر آپ کو سنا دوں تو اچھی بات ہے. ابن ثابتہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, اسی کی نسبت سے دھیان میں آ گئی. میں نے بتایا تو خود ساختہ پروگرام ہے میرا, تو بنوا ہے ہی نہیں پروگرام. عجیب و غریب حدیث ہے یہ بھی دوستو, سنو ذرا غور سے. میری باتوں کو غور سے سننا اور عبرت کے مقام ہے, یاد رکھنا. صرف آج ایک ہی نہیں گیا, کل ہم نے بھی جانا ہے. ہر آدمی اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا کہ اللہ اس کا انتظام کر دے. اپنی اپنی گردنوں میں جھانک کے دیکھیں ہم کہ کیا ہماری زندگی کے معمولات ہیں, کیسی کیسی ناشکری ہماری زندگی کے اندر ہے, کیسی کیسی نافرمانی ہماری زندگی کے اندر موجود ہے. کس حوصلے کے ساتھ اللہ کے احکامات کو ہم ٹکراتے ہیں, کس ہمت کے ساتھ ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ سوچنے والی بات ہے. یہ مجموعہ تماشے کے لیے جمع نہیں ہے. اگر عقل ہوگی کسی انسان میں الحمدللہ آج کے بعد اپنی زندگی کو تبدیل کر لے گا. ورنہ وہ تو سمن بکمن ہے, اس پہ تو پتھر ہے. پھر پتھر, اس کو نہیں کوئی چیز بھی ٹچ کر سکتی, نہ اس پہ کسی کی موت اثر کر سکتی ہے, نہ اس کی کوئی چیز زندگی کوئی نصیحت بن سکتی ہے اس شخص کی. وہ اس زندگی کے اندر ضم ہو چکا ہے, اس کا شعور ختم ہو چکا ہے. یہی واقعات ہیں, یہی چیزیں ہیں, یہی مجالس ہیں, یہ اتفاقاً جمع ہو جانا کہ اللہ کی طرف سے تیاری ہے موت کی. وہ تو چلے گیا, وہ تو اپنے مقام پر ہے, لیکن سبق لیں. کاچک دو ہمارے ساتھ تھا, وہ کہاں گیا؟ خود ہی اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ڈال دیا, اپنے عزیز میں مٹی ڈال رہے, اس دوبارہ. کیا ہم اتنی لمبی کوئی چیز لے کر آئیں گے ہمارے کو گارنٹی کہ ہم یہ وقت نہیں آئے گا؟ میں کوئی بھی آپ کو نصیحت کرنے نہیں آ رہا, نہ مجھے کوئی ضرورت ہے میں آپ کو واز کروں گی بتاؤں, لیکن اللہ نے جمع کر دیا تو جھنجھوڑوں گا ضرور. اب آپ کو نہیں, آپ تو نیک آدمی, اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو سبق دے رہا ہوں. آپ تو نیک آدمی الحمدللہ. یہ نہ سوچیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں تو اپنے طرف دیکھ رہا ہوں. میں کیا, میں تو اپنی بات سوال کرتا ہوں, تو نیک ہے الحمدللہ. پھر تو بھی سے جائے گا. میں سوال تو یہ ہوتا ہے, یہ تو عبرت ہے, بہت بڑی عبرت. اور سب سے بڑا نافرمان تو وہ شخص کہ جس کو اللہ پاک کو نعمت بھی عطا فرما دے, وہ چیز بھی عطا فرما دے. جس جگہ بیٹھے ہیں کہ ہے کیا جگہ یہ بتائیں, یہ خانقاہ ہے. خانقاہ کس کو کہتے ہیں؟ سیاسی اڈا, یا کوئی تجارتی اڈا, یا بس کا اڈا,
ٹیکسی کا اڈا، یہ مال بنانے کا اڈا نہیں، یہ آخرت بنانے کا اڈا، اور ایسا اڈا کہ جہاں سے آخرت اور قبر حشر نشر سب بنتی ہے، ذکر کا اڈا. یہ ذکر کا اڈے کو کہتے ہیں خانقاہ. یہ تماشا نہیں ہے، یا پیری مریدی نہیں چلتی، یا کشف کرامات نہیں چلتے ہیں، یا بزرگی نہیں چلتی ہیں. یہاں تو غور اور فکر قبر کا چلتا ہے. یہاں قبر کا سوچا جاتا ہے، قبر میں آپ کو جمع کرنا ہے، اس اڈے سے ملے گا آپ. ہاں، اس اڈے سے ملے گا. اور جب اس اڈے سے بھی انسان خالی چلا جائے تو پھر تو کھڈا ہی ہے، پھر تو کھڈا ہی ہے، پھر کچھ. ایسی چیزیں اللہ نے دی ہوں. مجھے بتائیں کہ پورے آپ کے الحمدللہ اس پورے مانچسٹر کے اندر کتنا بڑا اڈا دیا اللہ پاک نے، کہ جہاں سے آخرت کا جس طرح پہلا مقام ان کا قبر کا تھا، پہلا مقام قبر کا تھا، ادھر اس اڈے سے پہلا سٹیپ بھی یہاں یہی ملتا ہے. وہ منزل ہے آخرت کی، اور یہ تیاری ہے آخرت کی. تو یہ حدیث ہے کہ قبر میں جو سب سے زیادہ عذاب سے بچانے والا عمل ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. اور پھر ہم یعنی سوچیں، اللہ کا ذکر ہے اور اس کا اہتمام ایسے کیا کہ آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اس کی خوشبو پوری جگہ پھیلا دی اللہ نے. چلتے پھرتے دیکھتے ہیں خانقاہ خانقاہ خانقاہ، کسی جگہ نہیں کی فلاں مسجد تھی فلاں مسجد تھی فلاں مسجد، خانقاہ لکھی ہے. کیا بلا رہی ہے؟ آؤ قبر کی تیاری کرو، آؤ. تیری شکل چینج ہو چکی ہے، تیرا جسم چینج ہو چکا ہے، دوائیں کھا کے تیرے اندر زہر پہنچ گیا ہے، تو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. اور پھر میں حدیث مجھے وہی یاد آ رہی ہے، سنا دیتا ہوں، میں حدیث ذہن سے نکلنا چاہیے، سارا مفہوم اس میں آ جائے گا. ابن صاحب کی طرف سے روایت ہے، بہت سے محدثین نے روایت کی ہے. میں مستند طریقے سے بات کر رہا ہوں اس حدیث پر آپ سے. اور امام سیوطی رحمۃ اللہ نے خود لکھا ہے اس حدیث کو، بہت بڑے محدث تھے اپنے وقت کے، ان کے حوالے سے بات کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کو قائم کرنے کے بعد 4 فرشتوں کو پیدا کروایا، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل اور اسرائیل. 4 فرشتے. اور 4 فرشتوں کو کہا کہ تمہارا اب ڈیوٹی لگتی ہے تمہاری دنیا کی طرف، تیار ہو جاؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی دی ہواؤں پر اور فرشتوں پہ مقرر فرمایا ان کو. یہ بے ضبط نہیں چل رہا معاملہ کہ چلو ہوائیں چل رہی ہے وہ یہ فرشتہ وہ چل نہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے، ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے. اور یہ جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ دنیا کا ہر کام بھی سسٹم سے ہوتا ہے. یا آپ جو سن رہے ہیں اس پہ بات سن رہے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اب تک نہیں چلتا کام، لیکن یہ سسٹم ایسا بنا ہے کہ ساری دنیا سن رہی ہے. کسی کونے کونے میں عورت مرد آپ کے ساتھ ہیں ذکر میں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو سسٹم ایسا رکھا ہے کہ ایک سسٹم کے ساتھ میرے دین کو پھیلاؤ، میرے ذکر کو پھیلاؤ. اور یہاں میں یقیناً اس جماعت کا، ان لوگوں کا بے انتہا تعریف بھی کروں گا، ان کے لیے دعائیں بھی دوں گا کہ الحمدللہ جو جماعت اس پہ کام کر رہی ہے، ہمارے جو لوگ اس سسٹم پہ جو لگے ہوئے ہیں حضرات بہت ہی قابل تعریف ہیں الحمدللہ. اور اللہ کے نزدیک کتنے بلند ہوں گے کہ اپنا وقت نکال کے پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں. 4-5 حضرات ہیں، 5-6 ہیں الحمدللہ. تو میں تو بہت خوش ہوں ان سے الحمدللہ کہ مجھے بھی اللہ نے ایسے انسان دے دیے کہ جو اس طریقے سے سبحان اللہ مرتضیہ فیض کو پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں. ان کو یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شیطانی وسوسے سے بچایا. خوب دن رات اس میں محنت کریں، یہ خالی نہیں جائے گا معاملہ، خالی نہیں جائے گا. سسٹم کو جگہ دی انہوں نے. ویسے تو ہر جگہ ذکر کر سکتے ہیں بیٹھ کے، لیکن میں کہتا ہوں کسی جگہ بھی الحمدللہ جماعت کا یہ سسٹم ہمارا ہے بہت کم آپ کو نظر آئے گا. ایسے اپنے وقت نکال کے بیچارے مصروف ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن ایسا سسٹم سے کام چلتا ہے کہ الحمدللہ کوئی دن بھی آپ کا جہاں میں چلا جاؤں وہیں وہ مجھے پہنچا دیتے ہیں، آپ کے نزدیک کر دیتے ہیں، آپ کے قریب کر دیتے ہیں. ان کے لیے بھی دعا کیا کریں جو آپ تک کی آواز پہنچاتے ہیں اور یہ ذکر کو پہنچاتے ہیں.
ابھی آنے سے پہلے اتنے میسیج، آج کہاں ذکر ہے، افریقہ سے آ رہا ہے کوئی، امریکہ سے آ رہا ہے کوئی، پاکستان سے آ رہا ہے، اور پاکستان ایسے گاؤں سے آ رہے ہیں، سعودی عرب سے آ رہا ہے، آج کہاں ذکر ہوگا، آج کہاں ذکر ہوگا، آج کہاں ذکر ہوگا. مجھے بتائیں کس طرح دنیا تلاش کرتی ہے. لوگ ہیں الحمدللہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیوٹ کیا. ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں دین کا. ہر آدمی کو اللہ نے گٹس دیا ہے. یہ اتنے کہ کھانے پینے کے لیے ہمیں پیدا کر دیا. جو آپ کو صلاحیت نہیں ہے دین پر ڈالیں اس کو. اور آپ جب بھی ڈال سکتے ہیں جب کسی کاریگر کے پاس جائیں گے. وہ کاریگر کے پاس جائیں گے تو پھر الحمدللہ آپ کی کشتی بننا شروع ہوگی نا. ورنہ تو لکڑی ہے، ورنہ تو لکڑی ہے، اس میں کیا رنگ چلے گا. لیکن افسوس ہے کاریگر کے پاس ہم جائیں گے، اے تعویذ دے دو جی، اے پانی مار دو جی، اے دکان نہیں چلتی پئی جی، او فلانی ہو گیا جی، تو اے ہو گیا جی. وہاں بھی دنیا نظر آتی کہ بس یہ اللہ والا پکڑا گیا ہے، اس سے نکالو دنیا کے کام. یہ بھی کہ جی کانسیپٹ ہے لوگوں کا. میرے بھائی خود اس قابل بن جاؤ کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنے. وہ تو ہر ایک قریب ہے، شاید ایک سے بھی زیادہ قریب ہے. کیوں ڈھونڈتے پھرتے ادھر؟ جس مقصد کے لیے جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا اس سے وہ چیز حاصل کرو. آپ کسی گوشت کی دکان پہ جا کے کہیں گے مٹھائی دو مجھے امبالا کی، کیڑی امبالا مٹھائی؟ میں نے آج تک دل کرتے میں رس گلے کھاں جی، آج میں دل کرتے گلاب جامن کھائیں. وہ بندے کا پتر رہتے گوشت کٹتے پہ ایسے تو کیما بندہ پہ آئے تو تم کس طرح دئیے اسے بیوقوف کہیں گے آپ کی نہیں کہیں گے لوگ. تو کہاں اللہ والا، اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ جیسے گوشت والا، سنار والا، تو اس کا ٹائٹل کیا اللہ نے رکھا ہے؟ اللہ والا. تو ڈھونڈ رہے ہیں آپ اپنی دنیا وہاں پہ. عجیب معاملہ ہے. ملنا کیا اس کو؟ ہاں جو گیا اللہ والوں کے پاس، اللہ کو تلاش کیا، اس کے قدم نہیں اٹھتے، اللہ مل جاتا ہے. ان کا رونا دھونا ختم، قصے ختم ہو جاتا ہے. ان کو کیا ضرورت ہے پھر کسی معاملے کی طرف ادھر جائیں ایسے کریں. خود ہی منافق ہیں ہم لوگ، خود منافق، نفاق کے ساتھ کرتے ہیں ہر کام. اللہ کے ساتھ بھی دوستی لگاتے منافق بن کے. ذکر تو کرنا ہے جی، گناہ نہیں چھڑ دے توف تیرے پہ. کبھی ایسے دوستی ہوئی ہے کہ اللہ کو تو دوست بنانا چاہتا ہوں لیکن نافرمانی میں اس کی ضرور کرنی ہے. بس جی آنکھوں سے زنا ہو جاتا ہے جی، لڑکی کا جی ہو جاتا ہے تو فلاں مجبور ہوں جی، بڑا کیا کروں جی، میں تو آنکھ نہیں کھلتی صبح فجر کے لیے. اور کیا ہے جی؟ دوستی اللہ سے لگانی. آج تک میں نہیں دیکھا کہ آپ دنیا کا کوئی دوست ہونا چاہیے، میں تیرے نال یاری کرنی ہے، تیری جیب میں کٹنی ہے. عجیب بات نہیں یار، تو میری جیب بھی کاٹنا چاہتا ہے اور دوستی مجھ سے کرنا چاہتا ہے، یا میں تجھ سے دوستی بھی کرنا ہے اور تیرے اندر مکان میں ڈاکہ بھی ڈالنا ہے. ہم تو ایسا، ہم تیری نماز بھی پڑھنی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد کیا ہے؟ تیری نافرمانی بھی کرنی ہے، لڑکیوں کے پیچھے بھی جانا ہے، گندے کام بھی کرنے ہیں، گندی چیزیں بھی دیکھنی ہے. یہ نکال کے جیب سے دیکھ ابھی نماز پڑھ کے ہیں اللہ دیکھ تیرا کتنا کہنا مارے. یہ ہم یہ ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں. اور جو کوئی پوچھتا ہے بس یہ کیا کوشش بات کرتے ہیں جناب، یہ ہو گیا. قبر کی رات کا انتظار کرو. میری بات آپ کو بری تو نہیں لگ رہی نا؟ تو بیٹھے جو اس لیے یہی بات میں نے باتیں آپ کے ساتھ تو کرنی ہے. اللہ ہمیں عقل دے، سمجھ دے کس طرح ہم دنیا آپ قبر کی طرف جا رہے ہیں. یہ تماشے کب تک لگے؟ تماشے لگوانے تو ایسے ماسٹر ہیں کہ ساری رات تماشے لگا دیں. بس بیٹھے واہ جی کیا بات ہے، یہ کوئی دین ہے؟ اگر کوئی اس بات آدمی کہہ دیتا ہے کہ بھائی کیا تم کر رہے ہو، یہ ساری رات تم کیوں ضائع کر رہے ہو؟ جی عاشق کہاں سے آتے ہیں؟ عاشق پکے عاشق، نہ شکل نہ صورت نہ سیرت نہ عبادت، کچھ نہیں. یہ عشق ہے. تو آپ استغفر اللہ کوئی ویسی میوزک لگا دیتے ہیں آدمی کو سور آنشو ہو جاتا ہے. لیکن آواز کا ساؤنڈ ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، اس میں کیا، اس میں کیا معاملہ؟ یہ تو کسی کا نہیں ہے. لیکن بس نفس نے گھیرا ہوا ہے. تو وہاں تو جب قبر پہ جاتے ہیں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. سنیں حدیث پھر سناؤں. تو کہتے ہیں 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی. 4 فرشتے، جبریل علیہ السلام، یہ ہوائیں اور جتنے بھی فرشتے ہیں ان گنت انلمیٹڈ، ہم نہیں جانتے. اللہ کی مخلوق کی تعداد کون جان سکتا ہے؟ فرشتے کیا ہیں، کتنے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ان کا. سب کے انچارج جہاں بھی جو فرشتہ ہوگا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. اس نے جو کام کرنا ہوگا پہلے سلوٹ کس کو مانا ہے؟ سر جی مجھے یہ حکم ملا ہے میں کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ پہلے ان کو حکم دیں گے، پھر وہ جبریل کو بلاتے ہیں فرشتے کو، جا تیری ڈیوٹی ہے، آج مانچسٹر میں فلاں ذکر ہو رہا ہے، چلو فلاں فرشتے جمع ہو جائیں، جاؤ ان کے پاس تم نے پہنچنا ہے.
باقی فرشتے ترستے ہیں کہ ہمارے حضرت ہماری ڈیوٹی کب آئے گی. کہتے ہیں انتظار کا بہت کیوں لمبی لگی ہے, تو ذکر کے لیے تو بہت کم ملی ہوئی ہے, وہاں تو خاص وہی فرشتے اترتے ہیں جو خاص مخصوص فرشتے ہوتے ہیں. یہ حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو میں, یہ جیب سے پاکٹ سے نہیں نکال رہا, یہ سب حدیثیں. تو یہ کون کرتے ہیں, اوپر انچارج کون ہے؟ اسی طرح دوسرے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی میکائیل کی. ہم بڑی شکایتیں کرتے ہیں, یار موسم کیسا ہے, یار یہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی, یار اتنا بڑا ڈرافٹ ہے یہاں تو پانی نہیں آ رہا, یار یہ فلاں ملک کو دیکھو اس میں یہ نہیں ہو رہا. جیسے ہمارے باپ کی حکومت ہے, اللہ کا نظام, ان اللہ علی کل شیء قدیر. تم کون ہوتے ہو اس کے حکموں کو دیکھنے والے, اس کے انتظام میں خلل دینے والے؟ یہ تو ہمارا انتظام اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اس پہ ہم نے مقرر کیا ایک فرشتہ, وہ کون ہے؟ میکائیل. ان کا کام کیا کہ جہاں چاہیں بارش ہونا, بارش بند کرنا, کم ہونا, زیادہ ہونا, اور پھر اس میں نباتات کا اگانا. سب کے سب کس کے محتاج ہیں؟ یہ ہم کھا جاتے ہیں نا, بڑے بڑی پھل کھا جاتے ہیں, یہ کھا جاتے ہیں, تو سب مہور کس کی لگی ہوتی ہے؟ میکائیل کی. کھاتے تو اللہ کا ہی ہے, اندازہ لگے. چلیں آگے, تیسرا فرشتہ اسرافیل. یہ بڑا بس فرشتہ ہے. ایسا ان کا کام عجیب ہے. ایک کام تو ہم جانتے ہیں سارے, تو بڑا مشہور کام ہے کہ بھائی پھونک انہوں نے مارنی ہے قیامت کے لیے, اسرافیلین. لیکن ایک کام جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, بڑا عجیب کام ہے ان کا. یہ اللہ تعالیٰ سے احکامات لیتے ہیں اس دنیا کے. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا لیتے ہیں؟ احکامات لیتے ہیں اللہ سے, اور ان احکامات کو دنیا کے اندر تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو رکھا ہے کہ ان انسانوں کو پہنچاتے ہیں, اور پھر وہ سارے احکامات دنیا کے جو انتظام وہ کرتے ہیں. ان کا نام ہے ولی اللہ, قطب, ابطال, غوث, ارشاد. یہ وہ اللہ والے ہیں. کوئی جنگلوں میں رہتا ہے, کوئی پہاڑوں پہ رہتا ہے, کوئی کسی جگہ بیٹھا ہے, اللہ کی یاد مست ہوتا ہے وہ انسان. قطب, یہ تو بہت زبردست چیز ہے. قیومیت, یہ درجات جو ہے نا, جو ہم نے ان کو بدنام کر دی ہے, یہ ڈیزگنیشنز اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس مخلوق کو دیکھیں کیسا رکھا ہے اپنے پیاروں کو. یہی نہیں کہ آسمان پہ اس نے اپنے پیارے بنائے, نہیں, زمین پہ اس مخلوق میں بھی اللہ نے اپنے پیارے چنے. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک عجیب نقطہ آ رہا, سنتے رہے. اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے لیے پہلے آسمانوں کے لیے کیا, 4 فرشتے چنے, اور چاروں پر کیا کیا, احکامات دیے چاروں کرنے کے لیے. سبحان اللہ. تو اپنے حبیب کے لیے بھی 4 انسانوں کو چنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 4 انسانوں کو سنا. ابو بکر صدیق, خلافت نمبر 1, جیسے کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام. نمبر 2 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے میکائیل علیہ السلام. نمبر 3 حضرت عثمان, جو بولتا ہے قرآن. سبحان اللہ, اس کے ہو جائیں قربان. یہ وہ کون ہے؟ ہر ایک سارے عاشق قرآن. لیکن کس کو چنا؟ سبحان اللہ. آج بھی ان کی عجیب دیکھیں آپ, جنت البقیع میں جائیں نا, کیسی کیسی ہستیاں پڑی ہیں, لیکن جاتے آپ دیکھیں گے سب سے اونچی جو قبر نظر آئے گی آپ کو بڑی سسٹم کے ساتھ, وہ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ. یہ میں سوچا عجیب شان ہے. تو کہ یہ شان بھی نسبت وجہ کیا ہے؟ ان کو جو کام دیا ہے وہ دیا ہے قرآن کا, اور قرآن اتنی بلند چیز ہے کہ واحد ایسی کتاب اللہ پاک نے دی ہے اس قرآن انسان کے لیے کہ ڈائریکٹ جو انسان سے بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ. بڑا اونچا مقام ہے اس قرآن کا, جو ہم نہیں پڑھتے, چھوڑ دیا, پتہ ہی نہیں قرآن ہوتا کیا. کانسٹیٹیوشنوں کو مانتے ہیں, دستوروں کو مانتے ہیں, قانون جو خود ساختن کو مانتے ہیں, اللہ کے قانون کو بھول گئے. اس کو تو ہاتھ ہی لگا نہیں, ہم تو یہ قرآن کا چھوٹو جی کہ قرآن کے اندر گلا ہی نہیں ساری. بھائی بت مات کرو یار, داڑھی پوری رکھو, چھوٹو جی کتنے قرآن کتنے لکھے, اندازہ لگا کتنے لکھے ہے. یہ وہ کانسٹیٹیوشن جس پہ ہمیں کہا ہے کہ تمہاری زندگی کو اس پہ تولا جائے گا. آج بڑے ریفرنس سے آدمی کہتا ہے کہ یار اس کو حوالہ دو, کس کا؟ قرآن کا, تو شاید اس کی عقل ہے. وہ اور زیادہ ہنستا ہے, اس عمل پہ اور زیادہ ہنستا ہے. چھوڑو جی کیا بات کرتے ہیں,
اگر کسی انٹلیکچوئل کا حوالہ دے دیں تو شاید سن لے، اچھا فلاں نے کہا جی، پھر تو شاید پھر بھی کان لگا دے. لیکن جب قرآن کا حوالہ دے دیں گا وہ تو کہہ مارتے وہ چھوڑو ٹھیک ہے، مولیاں والی گلا کر دے، مولوی بنے گا کسی. صحیح ہے غلط کیا دوست؟ کیا مزاج ہے ہمارا؟ تو اسرائیل سافر کیا بہترین ڈیوٹی کہ سارے احکامات لیتے ہیں، ان کو پہنچاتے ہیں، پھر وہ سارا انتظام الحمدللہ وہ کرتے ہیں. اللہ علم کیسے کرتے ہوں گے، اللہ ہی جانتا ہے. اب جو آخری ہے جن کو ہم ملک الموت کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام، ان کی ڈیوٹی بڑی پیاری لگائی ہے دوستو. ان سے بہت لوگ ڈرتے ہیں. اللہ جیسے سپاہی سے ڈرتے ہیں چور، ہے نا، اور جس نے چوری نہیں ہوتی جا کر سگریٹ پیتا ہے اس کے ساتھ، اس کو کیا چائے بھی پیتا ہے اس کے ساتھ، وہ چور تو نہیں ہے نا. تو اسرائیل سے وہی ڈرتے ہیں جو اللہ کے چور ہیں، ورنہ جو موت کے منتظر ہوتے ہیں آ بھائی لے کر چھڑیے دنیا سے جائیے، اللہ کو بیٹھیے آرام نہ کر پاش ماریے. کیسے کیسے ہستیوں سے ملاقات ہو رہی ہوگی رفیق صاحب کی. ابو صدیق کو بھی دیکھ لیا ہوگا، حضرت عمر کو بھی دیکھ لیا ہوگا، اپنے شیخ کو بھی دیکھ لیا ہوگا، علی مرتضیٰ سے ملاقات ہوگی، سبحان اللہ، حضرت قریشی سے ملاقات ہوگی. ایک نعت ہے اس کا آخری شعر پڑھنے ہوتا ہے نا، جڑنا بڑا کام آتا ہے انسان کا سلسلے سے، یہ قبر میں پتہ لگتا ہے. اب تو آج تو ہم تو نہیں کیا ضرورت ہے، ہم ڈائریکٹ جائیں گے، ڈائریکٹ پتہ ادھر چلے گا بیٹا کس سلسلے سے کام کیسے چلتا ہے. سب اللہ کے بنائے ہوئے طریقے ہوتے ہیں، وہ کریں گے یا بڑی وقت ضائع کی. تو اچھا بات ہے. ملک الموت کی ڈیوٹی کیا ہے ابھی نہیں پتا ہمیں. عجیب و غریب حدیث ہے یار. 4 فرشتے ہو گئے. واقعی فرشتے کی طرف میں آتا ہوں جس سے آج تعلق ہمارا ہے، ہمارا یار ہمارا یہ ہے، ساتھی یہ ہے. موت اس کا کیا کام ہے؟ سبحان اللہ. اس کا کام بس بہت آسان کام ہے. یہ تو آدمی کو لینے آیا، اب کیا کرنے سے ٹرین پہ بٹھانا ہے اس نے کہ چل بھائی تیری یہ ٹرین چل رہی ہے، ویزا تیرا لگ چاہیے، یہ ٹکٹ ہے تیرا، ٹکٹ میں تجھے دینا ہے، چل بیٹھ جا ٹرین پہ، اور اس نے پہنچا دینا آگے. اس کو کہتے ہیں موت. وہ تو بلانے آئے آپ کو، چلیں بھی بیٹھے ٹرین میں، ٹرین آ گئی آپ کو، بس آئیے تیار ہے تو آپ کو میں لے جا رہا ہوں. تو یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ انسان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور ایسا لے جاتا ہے کہ دنیا ڈھونڈتی پھرتی ہے گیا کدھر. کچھ دن کے بعد آئیں گے نا کوئی آدمی اور جاننے والا رفیق صاحب کا، تو اس کا بیٹا پھر رہا ہوگا نا صاحب، یار صاحب کیے تیرے والد صاحب نظر نہیں آ رہے تھے، وہ فوت ہو گئے جیسے کوئی ہو نہیں تھا. کدوں ہی نہیں میں تو مہینہ ہو. اچھا کیا ہوا تم کو، کیسے ہوا تھا؟ وہ کچھ نہیں تھا، میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ. عرش کے نیچے اللہ نے ایک درخت لگایا ہے، سبحان اللہ. یہ حدیث ہے، عرش کے نیچے ایک درخت ہے، اس درخت کے پتے کیا ہیں، کمال ہیں. ان اللہ علی کل شیء، کیا اس کی نظام ہے قادر مطلق کے. اس درخت کے پتے اتنی ہیں کہ جتنی پوری اللہ کی مخلوق ہے. بولنا ذرا سبحان اللہ. مردہ نہ پیدا کرے میرے سامنے، ذکر بھی کرتے رہا تھے، جب بات اچھی لگا تو نعرہ مارا سبحان اللہ. ہاں اللہ اکبر سبحان اللہ. وہ درخت بنا دیا، درخت کے پتے بنا دیے، اور سارے پتے اتنے کہ جتنے انسان ہیں. میں بیٹھا ہوں، میرا پتا ہے، آپ کے سب جتنا انسان اللہ نے پیدا کیا کرنا ہے اس کے پتے لگ گئے، اس درخت پتے لگے ہوئے. اللہ اکبر بولے سبحان اللہ. اب پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک پتا اس میں سے گرتا ہے، اور کس کے پاس گرتا ہے؟ سامنے کس کے گرتا ہے؟ ملک الموت کے سامنے گر جاتا ہے پتا. جب وہ پتا اس کے پاس گرتا ہے سبحان اللہ، تو اس پتے پہ نام لکھا ہوتا ہے، آصف حسین فاروقی فلاں فلاں فلاں. سنیں، وہ پتا گرتا ہے تو اس پہ نام لکھا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی. تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پتا اب آ گیا، اس کا کام ختم ہو گیا. اب وہ جناب سمجھ جاتی ہے یہ میرا کام آ گیا، انہوں نے مجھے بھیج دیا، فائل آ گئی اس کی، اب میں نے اس کو اپنے ساتھ جلدی اللہ کے پاس لے کے جانا ہے. یہ سسٹم ہے موت کا دوستو. تو کیا پتے کبھی آپ نہیں گریں گے اس درخت سے؟ آپ نہیں جڑیں گے، میں نہیں جڑوں گا. اور جب پتا گرتا ہے ان کے سامنے آتا ہے تو ملکون اس کو دیکھتے ہیں اپنی نورانی آنکھوں سے. اگر وہ نیک اور صالح اور عابد آدمی ہے جس نے قرآن کو سمجھ لیا،
اور قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کر لیا. قرآن کو سمجھنے کے لیے اور کامیاب جانے کے لیے ایک آیت کافی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. جس نے اس آیت کو سمجھ لیا, اس آیت کی تفسیر کو سمجھ لیا, الحمدللہ اس نے جنت کو پا لیا. پورا قرآن اس میں آ گیا. کل نفس ذائقۃ الموت. اے دکان والے, تو دکان پہ کھڑے ہیں کہ تینوں سدا آنے والے ہے, دکان پر تیار رہے گا کب مجھے بلانے آ جائے. اے گاڑی چلانے والے, تجھے کوئی لینے والا آنے والا ہے, وہ فوراً دیکھے گا بھی آنے والا ہے, تیار ہوگا کہ مجھے پکڑنے والا ہے. تو اس کی زندگی تو ہر وقت تیاری پہ رہتی ہے. اب گیا کل نفس ذائقۃ. اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی ایسا نہیں جو پتا جس کا گرے گا نہیں, اور جو اس پہ یقین کر گیا مسلمان بن گیا. وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے نماز, وہ کیسے بدمعاشی کر سکتا ہے, اس کو کیسے دنیا کی فکر رہ سکتے ہیں, اس کو کیسے تماشی بھی نہیں آتی ہیں سکتی ہیں. وہ کر ہی نہیں سکتا جس کے پیچھے ایک آدمی لگا ہوا ہے. وہ کیوں ریا کرے گا, کیوں وہ غیبتیں کرے گا, وہ کیوں بے پردہ پھرے گی اور تو وہ کیوں ایسی کام کرتا پھرے گا. اس کو پتا ہے کہ یہ تو میرا نفس, میں تو ہوں, تو مرنا ہے, اور مرنے کے بعد تو یہ سب بیکار ہے. تو جب وہ پتا گرتا ہے اس پہ, اگر وہ آدمی نے آیت اس سمجھ لیا اور اس نے اپنی زندگی بڑے خوف سے گزاری, تو وہ اس پہ ایک نورانی دائرہ بنا دیتے ہیں. کیا مطلب؟ پتہ تیرا کام تو بن گیا. اب اللہ کا سسٹم آگے چلا, کیسا ہے انتظام. اس پتے کے گرنے کے بعد اس آدمی کو لے جانے تک, جس کو موت کہتے ہیں, اللہ 40 دن کی مہلت دیتا ہے, ایک چلہ لگانے کا وقت دیتا ہے. اب ہمیں سمجھیں کہ ہمارا پتہ گری ہے, صرف 40 دن ہمارے پاس ہے. تو آج اگر ہم توبہ کر لیں, کرتے ہو بھائی پکی, شیطان نکالتا دل سے, دل نہیں کرتا, فلاں نہیں کرتا, آنکھ نہیں کھلتی, یہ نہیں کرتی, تھپڑ مارے اپنے منہ پر کہ کیوں بیوقوف ہو رہا ہے تو انسان, یہ دل کرنے کے لیے باتیں, اس طرح نماز چھوڑنے والی بات ہے, یہ بدمعاشی کرنے والی چیز ہے. یہ دکان پہ جانے کاروبار, تو سن اس کا کیا حال ہوگا, کیا حال ہوگا لوگوں کے جو ایسے کام کرتے ہیں. تو وہ نورانی پتے پہ دائرہ باندھا اور کیا تیرا تو کام بنا. اب آگے سٹوری کیا ہے, بڑی اچھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے, اللہ تو بڑا کریم اور رحیم ہے. اللہ جب کسی سارے انسانوں سے محبت کرتا ہے, سب سے کرتا ہے, کہ گناہ گاری اس بھی کرتا ہے. جو اس کے دل میں ایمان ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ذرے کے بعد ایمان ہے, پیچھے کتنے بدماش, فاسق, چور, جو کچھ لچکا, تبھی تو 40 دن دیے ہیں. بھائی انسان ہے, زنا کر انسان ہے, شراب پی رہا انسان ہے, چوری کر انسان ہے, گھر سے کوئی لڑکی باغی زنا کرتی پھر انسان ہے. کوئی بات, یہ تو اس کی فطرت میں ہے, کر رہے. کمال تو یہ ہے کہ جب یہ کر رہا ہے اور کرنے کے بعد احساس پیدا کر لے کہ میں نے یہ گناہ کیا, اور آنے کے بعد 40 سال تک وہ زنا اور شراب کرتی رہی ہے, کرتا رہا ہے. 40 سال کے بعد بھی وہ کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کرا, سارے ہی معاف کیے, ایک نہیں سارے ہی معاف کیے. میں غفور ہوں, تو نے مجھ سے کہا ہے معاف کرنے کے لیے, میں کوئی پولیس آفیسر ہوں یا کوئی جج ہوں, میں کہوں گا نہیں تیرا مسئلہ بنے گی, وہ تو نے کہہ دیا میں نے کر لیا. اللہ میرے گناہ, تیرے کون سے گناہ, خبردار جو کبھی سوچا بھی توبہ کے بعد کہ تو نے کوئی گناہ کیا تھا, خبردار سوچا کوئی گناہ, خیال بھی نہیں ہے تیرے ذہن کے اندر, تصور بھی نہ کرنا ان باتوں کو. شیطان لائے گا تیرے سامنے تو ہنسنا, کہتے ہیں میرے رب تو ختم ہی کر دے, تو مجھے کیا دکھاتا کرتا ہے. جنت کتنا آسان کیا انسان کے لیے. تو یہ 40 دن جو دیے ہیں مجھے اور آپ کو, کہ پتہ گرنے کے بعد اسی تیاری کے دیے ہیں بھائی. یہ 40 دن تھے. اب کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بڑی محبت کے درجے رکھے ہیں, اور اس کی قسمت اللہ کرتا ہے آخرت میں اتنا اونچا درجہ دینا چاہتے ہیں اس کو. ان کو ابدالوں کے ساتھ اٹھانا چاہتا ہوں, کتب کے ساتھ اٹھانا چاہتا ہوں, رابع بصری کے ساتھ اس بات کو اٹھانا چاہتا ہوں. تو اب پھر کیا ہوتا ہے, اس 40 دن کے اندر اللہ کہتا ہے اب یہ عمل تو نہیں کر سکتا ہے تمہیں, یہ بڑا مشکل, توبہ کی طرف بھی نہیں آ رہا. اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ ایک کرم فرماتے ہیں, ایک رحم فرماتے ہیں کہ اس کو کسی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں جس سے ہم بھاگتے ہیں, ایکسیڈنٹ کرا دیں گے,
مر سکتا تھا اس ایکسیڈنٹ میں، ہاتھ توڑ دیا، گردن ٹوٹ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، مارا نہیں. کیوں؟ سبحان اللہ، کہ یہ میں ایک چانس دے رہا ہوں کہ میرے طرف پلٹ آ، تو توبہ کرنا، میں تجھے معاف کرتا ہوں. کیا شان. ہم کہتے ہیں یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا جناب، بیمار ہوا ہے جناب، فلاں اسپتال میں پڑا ہے. وہ قدر کرو ان چیزوں کی. سبحان اللہ. کیوں؟ کہ اگر تم عابد ہو، نیک ہو، تب یہ چیز ہو رہی ہے تمہارے ساتھ. لوگ کہتے ہیں کیوں ہوتا ہے، میں تو بڑی نیک ہوں جی، میں تو نماز بھی پڑھنی ہے جی، میں تو فلاں بھی کرنی ہے جی، میں تو وہ بھی کرنا ہے، میں بھی کرنا ہے، میرے تو کام ہو جاتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہی نہیں کرتے. بے نمازی تو نہیں، میں نماز پڑھتا ہوں. حضرت نے کہا جماعت میں جماعت سے پڑھتا ہوں، اور جتنی میں نے نمازیں شروع ہوں میرے اتنے کام اٹکے ہوئے ہیں، میرے بھی مصیبت آتی ہیں، مجھے کینسر ہو گیا، مجھے فلاں. خبردار، اللہ کے معاملے مت کرنا بیوقوف ہو. ایسے نہیں کہتے. اللہ کی ہر چیز کو دل سے لگا لو کہ کوئی مزیدار چیز ہے. یہ میرے لیے پریشانی نہیں ہے، کوئی جن نہیں ہے، کوئی بھوت نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے، یہ الارم ہے میرے لیے کہ آؤ میری طرف پلٹو. بھائی کیا جن بھوت کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی جادو ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو سب اللہ کی. سب سے پہلے جب بھی کوئی چیز ہو، ایسے ڈیزاسٹر زندگی کے اندر آئے، ایکسیڈنٹ ہو، گاڑی ہو، بیماری آ جائے، کوئی کینسر ہو جائے اور کچھ ہو جائے، اس کو مت سمجھو کہ یہ جراثیم ہے. نہیں، سمجھو کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مجھ پر کوئی احسان کرنا فرما رہے ہیں. میرا رب تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تو اس کو ماننے والا ہوں، گناہ گار ہوں نا، ماننے والا ہوں. تو اگر گناہ گار ہیں، اور یقیناً ہے جو حرکتیں ہم کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اس بیماری میں، اس ایکسیڈنٹ میں، اس چیزوں میں، یا گھر میں ہے یا باہر میں یا دکان میں بیٹھ گئی، ہزاروں قسم کی چیزوں میں، سب سے پہلے رجوع اللہ. اے اللہ میں تیرے پاس آ کے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. پہلا کام تو یہ کرنا ہے. اللہ کہے گا یہ بندہ ہے صحیح، بھائی معاف کرے. عابد ہو یا زاہد ہو. کیوں؟ کہ اگر وہ عابد ہے، نیک ہے، نمازی ہے، اس کے ساتھ یہ کام ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو اتنے اعمال نہیں کر سکتا جتنی مجھے تجھ سے محبت ہوتی ہے. میں تو آنکھ کھول اس درجے پہ، اس جنت میں تجھے لے جانا چاہتا ہوں، اور تو اعمال نہیں کر سکتا، تو میں تجھے بیمار کر کے ہر سانس میں تجھے ترقی کرتے چلتا ہوں. اور یہاں حدیثیں بڑی بہت ڈیٹیل کی میں بتا نہیں سکتا آپ، کہ بیماری کے بعد اللہ کیسی نعمتیں عطا فرماتے ہیں. اب کیا ہے کہ رو مت اس کی بیماری، سانس رک گیا، حجی یہ ہو گیا. اور یقین کریں میری بات، ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں اس کی بیماری سے، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. میں آپ کو سے ہائی دیکھو یار کتنا بیمار ہے، وہ اللہ کی حال ہے، وہ تو اللہ کا بندہ ہے. سبحان اللہ. تو ایک عابد زاہد ہے، اس کو اگر بیماری اللہ پاک نے دی، بڑا نمازی تھا، بہت اچھا تھا، نیک انسان کا، جو اس پہ یہ مصیبت ڈالی، جو شیطان لوگ ہیں نا، پڑھو جی اور نمازاں، دیکھیے ہوگا کہ یہ حال ہے، اور کرو جی، دیکھو جی کرتے ہیں نماز سے پڑھیں گے تو یہ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے. استغفراللہ. اس کو کیا پتا کہ بندے، یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنے بڑے انعامات بھی لینا چاہتا ہے جو چند گھنٹوں میں اس کو مل جائیں گے، اور وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتا تھا. اس میں ہمت نہیں رہی تھی اتنی بیچارے میں، لیکن اس کا دل بہت خوبصورت تھا، وہ فرائض کو پورا کر دیتا تھا. اللہ نے اس کی بہت سی اداؤں کو پسند کیا، تو وہ اس درجے پہ رکھنا چاہتا کہ اس نوازوں کو ثواب دے، نہیں، اس کو تو قرب دینا چاہتا ہے. اس کا امام الانبیاء کا دینا چاہتا ہے. وہ بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کے بعد جیسے ہمارے ساتھی بیمار، بڑے بیمار ہوئے بیچارے، تو لوگ بڑے آرام سے تھے، ایسا کیوں؟ میں تو خوش ہوتا تھا، میں کہا اچھا اور رگڑا نکلے ان کا، جتنا رگڑا نکلا اللہ تعالیٰ نکال رگڑا ان کا. اب ان کو مزہ آ رہا ہوگا، شیخ صحیح دعا کرتا تھا، مجھے بتاتے تھے یہ ہو رہا ہے. میں کہا ٹھیک ہونے دو، پھر رگڑے دو رگڑا. دوائی میں 2 دوائیں ان کو. کیوں؟ سبحان اللہ. عافیت ضرور مانگو اللہ تعالیٰ سے، یہ ضرور تھا اللہ تعالیٰ یہ جو سب کچھ کرتا رہے، لیکن میرے یار کو تکلیف محسوس نہ ہو. ہائے ہائے، کس یہ دعا مانگو نا کہ رگڑا لگا، ٹھک لگا، لیکن ایسا انجیکشن لگا کہ اس کو تکلیف نہ ہو، پتہ نہ ہو. ہم تڑپتے رہے، بہن تڑپتی رہے، ماں تڑپتی رہے، اولاد تڑپتی، روتی رہے، لیکن اس کو تو لگا ایسے رگڑے کہ تو وہ بھی یاد کرے کیوں، اس کے بعد تمہیں اس کو بدلے تو دینے ہی ہے. سب سوچ ہے اپنے. میں مجھ سے دعائیں نہ منگایا کروں، میں ایسی دعائیں کرتا ہوں. ایسا بڑی تکلیف ہے، میں اللہ اور تکلیف دے، میرے پاس نہ آیا کریں تکلیفوں کو لے کر. پھر بھائی اس میں جو اگلا کام چلتا ہے بڑا اونچا ہے.
اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں اچھا بچہ, یہ سمجھ گئے نا بات, مسئلہ کلیئر ہو گیا آج الحمدللہ. یہ تکلیفیں بڑی اونچی چیزیں ہیں, جو بیماش ہے, شیطان ہے, اس کے اوپر لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ, اس کو گناہ معاف کرتا ہے اور معافی کا چانس دیتا ہے. اور جو عابد زاہد ہیں ان کو تکلیفیں آئیں تو اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. بڑے بڑے, اب میں ایسی ایسی ہمارے اکابرین میں, بڑے بڑے بزرگوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایسی ایسی تکلیفیں گزرے. شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے خاص ساتھی تھے جامی صاحب, ان سے میری ملاقات رہتی تھی مدینہ منورہ میں. تو کہنے لگے ایک دفعہ ہم جنت اس میں بیٹھے تھے, جنت میں. کہتا ہے حضرت میں آج آپ بتاتا ہوں کہ حضرت شیخ کی موت کا واقعات آپ کو سناتا ہوں کہ ان کا خادم خاص تھا. میں کہا یار, کہتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں تو بتاتے لفظ میرے پاس نہیں, کہ اتنے سخت مارتے حضرت شیخ آخری زمانے جو تھے اس میں, کہ بری حال بیماری سے اٹے ہوئے. اب آدمی سوچتے کہ اتنا بڑا آدمی ساری زندگی جس نے کبھی سنت کو قطع نہیں کیا, اور آج بھی اس کا فیض اتنا پہنچا ہوگا, اس وقت ان کی کتاب پڑھی جا رہی ہوگی الحمدللہ, اس مقام کا بلند آدمی, اور رگڑا ایسا نکل رہا ہے اس کا. وجہ کیا تھی؟ سبحان اللہ. کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغامات لے کر ان کے حجرت تک جا کے ان کو پہنچاتا تھا, اور ان سے پیغام لے کے میں نبی ہوں ان کے پیغام ان کو پہنچاتا تھا. تو سرکار نے ایک پیغام یہ بھی تھا کہ اے زکریا پریشان ہم تیرے بہت مشتاق ہیں, تھوڑے رگڑے اور کھاتے ہم تو جلدی بنانے والے. کیسی لوگ, یہ انتظام چلتا تھا باقاعدہ, اور بڑی باتیں انہوں نے بتائی کہ سبحان اللہ. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا بڑا اللہ کا بندہ آدمی, یہ کیوں اس پہ اتنی سختیاں آ رہی ہیں, کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ والوں کی سختیاں بڑی اچھی ہوتی ہیں, انسان کو کہیں پہنچاتی ہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں جی, اپنا ظاہر سمجھ کرتے ہیں اچھا بھی آ جا. اب جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں, کتنے دن, ہاں ایک چلہ لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے, اور موت کی تیاری کروا دیتے ہیں اس سے, اچھے کام اس کو لاتے ہیں, کبھی خواب بھی دکھا دیتے ہیں. لیکن ہم تو خواب دیکھتے ہیں ڈر جاتے ہیں, سب خدا کر لو, سب کیسے آ گیا, موت کیسے نظر آ گئی, فلاں آ گئی, سمجھ جائے کوئی جھٹکے ہیں. اللہ جب اس کی موت اس کی آئی 40 دن گزرے, جس کا پتا گرا تھا اس کی سرانے آ کے بیٹھ جاتا. اب ہسپتال میں کہیں بھی ہے, تو اب جس وقت ملک الموت اسرائیل اسلام بیٹھ جاتے ہیں اس کے کنارے پہ آ کر, تو اب اس کے جو دنیا کی جو جتنے بھی لوگ اس کے پاس ہوتے ہیں, جو حالات ہوتے ہیں, وہ اس سے منقطع ہو جاتے ہیں. اب ایک دم بات کرتے کرتے وہ آدمی کہا ہے ہم سے بات ہی نہیں کر رہا. اب ہوتا وہی ہے وہ آدمی, لیکن اب جب وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے وہ اس سے نہیں, اب وہ کس سے کر رہا ہے, اسرائیل اسلام سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے. پہلی بات جو کرتا ہے کہ ہوا ارجو, یہاں تو ابھی ابراہیم بیٹھا تھا, اسحاق بیٹھا تھا, وہ بیٹھے, وہ تو میری بات نہیں, آپ کو نہیں مجھ سے بات کرنے والے. وہ کہتے ہیں آپ بولتے رہے, وہ نہیں سنیں گے. اب اس دنیا سے تم دور آ گئے, بہت دور آ گئے, وہ بھی تم ادھر ہی سن سے. اب میری تمہاری باتیں سمجھ آئیں گی. میں آپ کو اپنا تعارف کراتا ہوں, یہ حدیث سنا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں میں آپ کو تعریف کراتا ہوں. کون ہے آپ, کیا تعریف کرائیں گے؟ تو کہتے ہیں میرا نام ہے ملک الموت. تو اس کو جھٹکا لگتا ہے ملک الموت, کیونکہ ڈاکٹر تو بہت دلاسا دے رہے ہیں, ابھی تیرا وہ ہوگا تو ابھی فلاں ہوگا تو ابھی یہ ہوگا. تو بچوں کو تو آدمی جو بیٹھے ہیں ان کو تو بھگاتے رہتے ہیں نا, وہ ان کی تو لائن لگ گئی ایک دم. کہاں ہے, کہتا 40 دن آپ کے پورے ہو گئے, میں آ گیا. آپ کہتے ہیں نہیں ابھی تو بات چلے گی, آؤ اب ہم تو اس دنیا کی باتیں کرتے ہیں. ابھی یہ میسج پہنچ رہا ہمیں, سن لو میرے بھائیو, اور سے سن لو. کہتا اچھا تو جس دنیا سے آ, میں اس دنیا کے نظارے پہلے دکھا دوں. حدیث میں آتا ہے کہ ان کے سامنے پہ دنیا کی اسکرپٹ چلتی ہے. سبحان اللہ, گاڑی چل رہی ہیں, محل چل رہے ہیں, بدماشی ہو رہی ہیں, جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور پیسے کما رہی ہے دنیا, اور مست ہے. ادھر اذان ہو رہی ہے, ادھر بھاگے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا. کہتے یہ دنیا کیسی چیز ہے؟ وہ کہتا مکہ بے وفا. کہتے چل ہم تجھے دیتے ہیں, اس میں سے کوئی چیز تو پسند کرنا. کہتا خدا کی قسم ایک چیز نہیں لوں گا. ہائے ہائے, کہتے پہلے کیوں نہیں کہا تم نے ایسے, یہ قرآن سمجھ نہیں آیا تھا, تو یہ حدیث نہیں پہنچی تھی
تجھے اس دنیا سے نفرت پہلے کی نہیں ہوئی؟ اسی دنیا کے لیے تو نے بہت کچھ چھوڑا ہے. آؤ میں وہ چیز دکھاتا ہوں. اللہ اکبر. اب مال کو لایا جائے گا اس کے سامنے جس کے پیچھے انسان نماز چھوڑتا ہے. سامنے سڑک میں دیکھتا ہوں, اللہ کے باغ تو دل پھٹ جاتا ہے. یہ ایسی سڑک ہے یہاں ہماری مسجد ذکری ہے. بولٹن کی بات کر رہا ہوں میں, بولٹن ہی آدمی ہوں, مانچسٹر کا نہیں تھا. یہاں سے کریا مسجد, یہاں سڑک, یہاں دکانیں مسلمانوں کی, یہاں سے کال آ رہی ہے اللہ کی, حی الصلاح حی الصلاح. وہ اپنے کانوں کو بند کرتے ہیں, وہ ٹک 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 وہ چل رہا ہوتا, اور کسی ورکر کو اجازت نہیں ہوتی کہ حی الصلاح کو سنے. اس کانوں کو بند کرو اپنے. یہ آواز ہمیں ناگوار ہے اس وقت. کسی کو ویئر ہاؤس ہوتا ہے, کسی کی دکان ہوتی ہے, کوئی اونچی اونچی جگہوں پہ ہوتا ہے. وہ یہ مس کال ان کو سمجھ نہیں آتی کہاں سے مس کال کسی کو ہو رہی ہے. یار کی تو سمجھ آئے تھے, ٹوں ٹوں ہوا تو دیکھا مس کال, 1 منٹ ٹھہر جائے میں اس کو پہلے جواب دے دوں. ہوتا ہی نہیں ہوتا. رب اس کال دے رہے کہ حی الصلاح حی الفلاح. کوئی نہیں سنتا, ناگوار گزرتی ہے. کوئی کہتے ہیں نا میرے جیسا کوئی مولوی کھڑا ہونا ہوتا ہے کہ یار چلو نماز پڑھ لو. ہو جی آپ پڑھیں گے جی انشاءاللہ پڑھیں, کیوں بس انشاءاللہ دعا فرمائیے, دعا فرمائے ہماری دعا کرو. یہ مال چاہیے تجھے؟ بہت کچھ دے سکتا ہوں, بتا اس میں چن کیا دیکھ رہا ہے. میں تیرے سامنے پھیلا رہا ہوں دنیا کو. سونا جگراؤ, دکانیں, مال سب اس میں جناب, بڑے بڑے اسٹور لے لینا, ایک شاید تیرے کام آئے. کہتا یہاں تو یہ کچھ چیز کام نہیں آئے گا. یہ حدیث ہے آنکھ گول میں. اچھا چل تیسری چیز تجھے میں اب دکھاتا ہوں. پھر کھولتے ہیں اعمالوں کو. سبحان اللہ, بہت ڈیم نائٹ. ہاں یہ تو چاہیے کہ ہاتھ بھی نہ, تیرے ہاتھ کچھ نہیں آنے لگا اس میں سے, تیرے ہاتھ اب کچھ. یہ جو چاہیے تھا یہ اس وقت تجھے ملنا تھا جہاں تو یہ ضائع کر. اس دنیا سے تو بہت دور آ چکا ہے. اب تیری زبان اتنی بھاری ہو گئی ہے کہ تیری زبان سے ایک دفعہ سبحان اللہ بھی نہیں نکل سکے گا. جو تو گاڑی پہ چلتا ہے وہ گوارا نہیں کر سکتا میں سبحان اللہ کہتا ہوں. نہیں, مجھے تو فلاں گانا سنا دے تو اچھا لگتا ہے, فلاں چیز میری زبان پہ چلے تو اچھا. میرا بیٹا دیکھو کہتا ہے گانے گاتا ہے, پھر لڑکی میری کیسے ڈانس کرتی ہے, میرا وہ فلاں کیسے کرتا ہے. کبھی کسی کو کہتے نہیں سنا کہ میرا بچہ کلمہ کیسے پڑھتا ہے, سبحان اللہ کیسے کرتا ہے, الحمدللہ کیسے کرتا ہے. ہمیں دنیا ہے, ہمیں فکر بس. اچھا یہ کہ ہاں یہ ختم. اچھا پھر کتاب دیکھ, یہاں کیا کام ہے. یہاں تو مال تو کام نہیں ہے گا, یہاں کیا کام ہے گا, اعمال کام ہے. بلا کسی سفارشی کو ہے تیرا کوئی, دکھائیں سفارشی. آپ سفارشی آئے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں جناب, قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم آپ کے ساتھ ہیں. بڑے بڑے جناب والا دلیر جو اس کے ساتھ ہوتے, جس کو گناہ کراتے تھے, شرابیں پلاتے تھے, کرتے تھے, کہتے اس میں کسی بلا نا سفارشی کوئی ہے بلا. اچھا جو تجھے گارنٹی دیتے ہم تجھے جنتیں پہنچا دیں گے, ہم تیرے شیخ ہیں, ہم تیرے پیر ہیں. بلا نا کسی پیر, بلا کسی شیخ, آواز مان. وہ خود جھوٹے تھے تو خود جھوٹا تھا. وہ خود تجھے نماز سے روکتے تھے, تجھے نماز پڑھائی کہ انہوں نے کبھی شیخ, تیرے شیخ نے کبھی درد کیا کہ داڑھی رکھائیں تجھے, امام پہنائے کبھی, اس پہ اس نے زور دیا تمہیں, طاقت پہ زور دیا. وہ پیچھے تھپکی مارتے, کرتا رہا پوچھتا رہا, بس پیسے باندھا رہا میرے جیب سے, کم تیرا ہو جانا, تیرا کم ہو جانا. اس لیے پیچھے ہیں, زور تو ساڑھے لگنا ہے جب تم قبر سے جائیں گا. سمجھ جاتے پنجابی کہ زور تو ہمارے لگے گا, تو کیوں فکر کرتا ہے, تو مجھے اس وقت خوش کرتا رہا, مال ڈالتا رہا, میں تیرا پیر ہوں, مجھے بلا کھلا جتنا کھلا سکتا ہے. تو بلا لے بھائی کسی کو, کوئی نہیں. کہتا اچھا اب تیرا میرا فیصلہ ہوا, اب میں تجھے جانے کی تیری تیاری کرتا ہوں, جیسا تو ہے ویسی تیرے ساتھ سلوک کیا جائے گا, جو تم نے کیا تیرا سلوک کیا جائے گا, اب میں تجھے اسی طرح لے کے جاؤں گا. تو میرے بھائی ہو, آج یہ دنیا ہمارے پاس ہے, دیکھیں بہت آسان, اتنا پیارا عمل اللہ نے بتایا ہمیں, اتنا پیارا, سب سے زیادہ عذاب سے بچانے والی چیز قبر سے, سب سے بہترین تیاری آخرت کی, سب سے آستہ سستی, بہت ہی آستہ اور سستی اللہ کا ذکر ہے.
اور بلند کتنا بلند کتنا بلند کتنا، آج وہ ذکر آپ کو گواہی دے رہا ہے کہ وہ ابھی قبر میں پہنچا نہیں، اس کے لیے ذکر کا انتظام کر دیا گیا۔ اتنی جلدی کسی عمل پہ ثواب پہنچتا آپ نہیں دیکھیں گے اتنا ذکر سے محبت کرنے والے کو ملا ہے آج۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں پھر بتا رہا ہوں، میں بیمار تھا، میں نے واپس جانا تھا، یہ جانتا ہے افتخار، 20 گاڑی سے میں نے سفر سے پہنچا بھی نماز میں لیٹ، حالانکہ 5-10 منٹ پہلے پہنچنا تھا میں نے الحمدللہ، اہتمام کے ساتھ میں نماز پڑھنی تھی، لیکن وہاں سے کرنٹ لگایا کہ نہیں جا کہاں رہا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا، تم نے خان کا جا کے ذکر کرانا، اس کا ثواب میں نے اپنے دوست کو پہنچانا ہے۔ آج کی رات پہلی رات ہے، اس کو خالی نہیں چھوڑنا میں نے، جیسے تیرے ساتھ بیٹھتا تھا آج بھی تیرے ساتھ ذکر سنائے گا، اور ساری جماعت آئے گی تیرے ساتھ ذکر کرے گی۔ ایسے چھوڑتے ہیں دوستوں کو، یہ طریقہ ہے؟ چل واپس، میں نے کہا بھائی گاڑی واپس کر لے دوست، پہنچنا تو بہت مشکل ہے، میں خیال جماعت پتہ نہیں ملتی، اللہ بھلا کرے بیچاروں کے اماموں کو جن 3 منٹ مجھے دے دیے، بہت فکر تھا جماعت کی، جماعت اچھا تکبیر اولیٰ کے ساتھ مل جائے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اس نے بھی ایسی دوڑائی، اس نے گاڑی کو ہیلی کاپٹر بنا دیا، پہنچا دیا اللہ کے ساتھ۔ تو یہ سب ترتیب اللہ کی طرف سے، کیوں کہ اس نے ایک ایسے عمل سے محبت کی جس کے لیے قرآن نے کہا ہے، کیوں نہ یہ ان کو ملتا، ان کو اس عمل سے محبت تھی، کوئی خاص اس کا عمل نہیں تھا، میں جانتا ہوں اس کو، میرے ساتھ 50 سال رہا ہے، کوئی اتنا بڑا تہجد گزار، کوئی بہت بڑا متقی، کوئی چیز نہیں تھی، ایک ہی چیز تھی، عشق ذکر اللہ۔ آخری ملاقات تھی، ٹانگ نہیں ہل سکتا تھا، منہ نہیں ہل سکتا تھا، بیچارہ بہت سخت بیمار تھا، شوگر کا بیمار تھا، تو حضرت ذکر کرنے آنے ٹھیک ٹھاک آ کے کھڑا ہو گیا میرے ساتھ، میں بہت کمالت تھی۔ بتائیں کیوں نہ ہو، قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ رب کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے، کس کو؟ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے، کائنات کے سب سے بڑے انسان کو کہہ رہا ہے، امام الانبیاء کو کہہ رہا ہے، جس کے لیے وجود آیا کائنات کا، اس کو کہہ رہا ہے۔ ایک عام شخص طبقے کے انسان کے لیے اللہ ایک عجیب حکم جاری کر رہا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے محبوب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا جو مجھے یاد کرتا ہے۔ عبد الرحمن بن سہل کہتے ہیں، ان کی حدیث روایت ہے، شیخ کتاب میں دیکھیں حدیث ہے، اس میں موجود ہے کہ جب تک یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صاحب اپنے دولت قضا میں تھے، اپنے گھر میں تشریف رکھتے تھے، جس میں آیت نازل، تو آیت نازل ہوتی ہی آپ گھر سے باہر نکل کے ہیں، یہ عجیب حکم اللہ مجھے دے رہا ہے کہ میری امت کے لوگ مجھے کہا جا رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، یا اللہ کون سی شخصیتیں ہیں کہ جس کے بارے میں تو مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نشت رکھیے، ہم پسند کرتے ہیں کہ اتنا بڑا انعام، کائنات کا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ انعام دے رہا ہے، جا میرے محبوب تو ان کے ساتھ بیٹھ جا، ان کو شرف بخش دے اس چیز کا۔ یارو اس سے بڑا کوئی انعام ہوگا؟ ساری دنیا کے انعامات، میں تو کہتا ہوں جنت ایک طرف، سرکار ہوں گی نشت ایک طرف، ہائے میں جنت کو دیکھوں، حوروں کو دیکھوں، یا آپ کی شکل سکنے والے کو دیکھوں، مجھے بتائیں انتخاب کیا لیں گے؟ کیا انتخاب لیں گے؟ اللہ کہتا ہے یہ جنت ہے، یہ حوریں ہیں، یہ قصور ہیں، یہ جو جنت فردوس ہے، یہ بتائے، اور ایک طرف کیا ہے؟ یہ میرے محبوب کا چہرہ تاباں ہے، اٹھانے سے کدھر اٹھائے گا؟ ساری جنتوں کو قربان کرتا ہوں، نہیں جاؤں گا، مجھے انہی کا چہرہ دکھاتا ہے۔ یہ اتنا بڑی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کس سے؟ کہ جو ذکر کرتے ہیں، جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جس شخص کی ساری زندگی اس میں گزری کہ نہ صبح ذکر سے غائب ہوتی ہے نہ شام سے، تو مجھے بتائیں اللہ اس انسان سے کتنی محبت کرے گا، اس کا ثبوت آج مل رہا ہے۔ اتنے کر رہے ہیں آپ، لیکن اتنے باغی ہیں ہم، اتنے باغی اور منافق ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آسائش کے ساتھ ذکر بھی دیا، ان کے سینوں میں ذکر بھی اترا، خانقاہیں بھی دیں، ان کے احساس بھی دیا، اور وہ لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ لا حول ولا قوت، کیا حال ہوگا آخرت میں مجھے بتائیں۔ اور اسی شیطان کے اس چکر میں رہتے ہیں، یہ مجبور ہیں جناب، دل نہیں کرتا جناب،
کیا کریں, سب کو دعا کریں. آدھی زندگی سے زیادہ اس چیز ان کی گزر گئی کہ انہوں نے اس انعام کو لینے کے باوجود بھی اس شیطانی نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا. کیا حال ہو گیا تھوڑی دیر بعد پتا جب گرے گا, حدیث پھر دیکھیں, جس وقت پتا گر رہا ہے نا, مجھے بتائیں اس کو 40 دن ملتے ہیں. ایسے انسان کو اللہ کیا تیاری کرائے کہ پوری زندگی اس کو میں نے ایک ایسی چیز تیار کرنے کی دی تھی, اتنا آسان طریقہ اللہ کا ذکر تھا, لیکن اپنے گھمنڈ میں ہی رہا. نہیں جی میں تو یہ ہوں, میں تو فلاں ہوں, تو فلاں ہوں. جی کیا پتا کہ کتنی بڑی قیمت ہے اللہ کے ذکر کی. عجیب ایک حدیث سنی کل میں حیران ہو گیا. عجیب حدیث کہ روز قیامت میں آواز ہوگی, روز قیامت میں آواز دے گا اللہ تعالیٰ, ایک آواز دے گا کہ بھائی جس نے ایک دفعہ زندگی میں اللہ کا ہے جنت میں چلا جائے. پھر بولیں سبحان. تو پتہ چلتا ہے کہ اس مزے میں لوگ وہ ہوں گے کیونکہ یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کر لیں گے, جبکہ یہاں اللہ نے آپ لوگوں کو یہ طریقہ گھر میں بیٹھ کے دیا ہے. شیخ علی مرتضی نے اپنے نوکر کو بھیجا خدمت کرنے کے لیے اور سختی سے کہا دیکھ نوکر بنا کر تجھے بھیج رہا ہوں, میری 3 باتوں کو یاد رکھنا, کسی سے دنیا نہ کمانا, کسی سے لالچ نہ کرنا, کسی کے عہدے پہ نہیں, تو نے صرف ایک کام کرنا ہے, ان سے تو نے دنیا سے کوئی اجر نہیں لینا, نوکری تو کر, قیامت میں اجر میں دلاؤں گا. آپ مجمع بیٹھے ہیں پورا, ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں کہ کل میرے پتا کٹ گیا مجھے پتا نہیں. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کسی سے میں نے دنیا کمائی, کسی کے میں نے دولتوں کو دیکھا, کسی کے مال کو میں نے دیکھا, مجھے پتا نہیں. اگر میں نے کہا میں ہاتھ باندھ کے آپ سے معافی چاہتا ہوں, کوئی ڈیمانڈ کی ہو, کوئی میں نے آپ سے مال کمایا ہو, کوئی دنیا کمائی ہو, ہدیہ تو اور چیز ہے, آپ ہدیہ دے دیتے ہیں, وہ تو اسپتال میں قبول کر لیتے ہیں ہدیہ, جب چاہے قبول کر لے, جب چاہے نہیں کیا. لیکن وہ بھی دل میں ٹٹول کے آدمی کرتا ہے. یاد رکھیں اللہ والوں کو ہدیہ قبول کرتا ہے نا کسی قسم کا, اس لیے میں پیسوں کا ہدیہ تو زندگی اور نہیں لیتا ہوں, اور جائز نہیں لیتا. کیوں کہ نفس ایسا ہے کہ اس میں میرے شیخ کی بات نہ اتر جائے کہ اس سے مجھے محبت پیدا شروع ہو جائے اس سے, اور اس آدمی کی طرف رجحان مجھے زیادہ بڑھ جائے. کبھی نہیں, کیونکہ یہ تو ہمارا اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے. محبت رکھنی تو تقوی پہ رکھنی ہے, کسی معیار پہ نہیں رکھنی. جو اللہ کے قریب زیادہ ہوگا. آج جو میں بیٹھا ہوں اس خان کے آپ ذکر کر رہے ہیں, مجھے کیا دیا تھا رفیق صاحب نے, مجھے بتائیں میرے کیا ان کا دنیا سے تعلق تھا, کتنی دولت مجھے لٹائی, کتنا مجھے مال دیا, اور اس سے بڑا خوبصورت جنازہ آپ نے کبھی دیکھا؟ ایک آپ کے عجیب بات بتا رہا ہوں کہ جنازے میں آپ نے آج تک ایک دفعہ پڑھی ہے نماز جنازہ, ان کی 2 دفعہ ہوئی ہے. کیوں؟ کبھی یہ ہوا ہے معاملہ کہ کبھی بھول گئے؟ سبحان اللہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صاحب عجیب معاملہ ہے, آخری دفعہ ملاقات ہو رہی, چھوڑ کے جا رہے ہیں, ذرا تھوڑی دیر اور ٹھہریے. آپ کی دعائیں دنیا میں لیتا رہا ہوں, جاتے میں تو 2 دعا دے دیں مجھے. جب مولانا صاحب نے کان میں کہا نا آپ تقریر بھول گئے, تو میں ہنس پڑا کہ بولا نہیں, بلایا گیا. کیا محبت ہے, پتہ ہے, پتہ ہی چلتا ہے کہ ایک رشتہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. حضرت عجیب معاملہ ہے, چھوڑے جا رہے ہیں مجھے, ذرا تھوڑی دیر اور ٹھہرے, محبت تو بڑھے ہماری ہے. اس کے بعد کب دیکھیں گے آپ کو, خوشی میں دیکھیں گے, کب دیکھیں گے. تو 2 دفعہ جنازہ ہوا ہے. سبحان اللہ. کہنے کو بہت کچھ ہے, اگر کہنے پہ آئے, اپنی تو یہ عادت ہے, ہم کچھ نہیں کہتے. بس آپ کو میں دعائیں دیتا ہوں, اور آپ کی دعائیں کرتا ہوں. اپنے آپ کو سمجھیں, سستیوں کو ختم کریں. کوئی چیز دنیا میں کام آنے والی دوستوں نہیں ہے. آخر یہی ہے ہماری, جو آج رفیق صاحب کے ساتھ ہوئی, آج ہم ان کو دفانے گئے ہیں, کل ہماری باری آ جائے گی. خدا کی قسم ہم تہی دست ہیں, کچھ نہیں ہمارے پاس. نہ ہم نے کبھی سنت کو عمل کیا, نہ ہم نے کبھی گھروں سے خرافات کو نکالا, نہ ہم نے کبھی حراموں کو چھوڑا, نہ کبھی ہم نے جماعت کی نماز کا احساس کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, زندگی کو سمجھو. قرآن سینے میں, ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. کبھی سوچ سکتے ہیں عالم ہو, حافظ ہو, پڑھ رہا ہو, اور وہ سو رہا ہو اور نماز نہ پڑھ رہا, قیامت کیوں نہ آئے؟ عالم ہو, علم سیکھا ہو, حدیث فقہ سب پڑھا ہو. نمبر 2, سینے میں قرآن ہو, اللہ اکبر, اور اللہ اکبر, کسی اللہ والے سے ذکر بھی سیکھا ہو,
اور عین نماز کے وقت وہ ٹی وی دیکھ رہا. کیا کریں گے؟ مجبوری ہے. قیامت کیوں نہ ہے؟ مجھے بتاؤ کیا حالت ہوگی اس عذاب کی، کیا حالت ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے بچایا، اس کے باوجود ہم لوگ. تو درس کے ساتھ کہتا ہوں آج اللہ ہماری ملاقات کی پھر کبھی ہو نہ ہو، اللہ بہتر جانتے ہیں ہم پھر مل سکیں نہ مل سکیں. آج بھی میں کتنے عرصے کے بعد آپ کے سامنے آیا ہوں، وہی جس ترتیب سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں دوستوں کہ اپنی زندگی کو بدلو، کیونکہ اللہ نے آپ پر کرم رحم فرمایا ہے، آپ کو ایک نسبت دی ہے، آپ کو نصیحتیں پہنچی ہیں، آپ سے اللہ نے وعدے لیے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ سب چیزیں یاد رکھو اپنے ذہن میں. کچھ بھی نہیں ہے، سب سستی اور شیطان کی مار ہے جو آپ کی چیز سے روکتی ہے. نہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی ٹونا ہے، نہ کوئی جن ہے. سب کچھ خود ہی انسان کے اندر ہوتا ہے جو انسان کو دوزخ تک پہنچاتا ہے. اپنی شکلوں کو سنت والی بناؤ، اپنی زندگی کو سنت والی بناؤ، نبی پاک سے محبت کرو. آج محبت کرو گے کل کام آئے گی. اپنے آپ کو کنٹرول کرو، نفس کو کنٹرول کرو، با جماعت نماز کی پابندی کرو. غلطی ہو جائے فکر نہ کرے، کھڑے توبہ کر لو. اسی وقت توبہ کر لو، پھر سے وہ معاف ہو جاتی ہے. یار کرتے ہیں وعدہ، ذکر بالکل نہیں چھوڑنا. 5 تسبیح کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، 2 کر لیں. اگر آپ نے ذکر سیکھا ہے تو اللہ کے واسطے میں آپ سے کہتا ہوں اس کی سب سے بڑی پکڑ ہوگی اس نعمت کی. آپ سے جس چیز کے سینے میں اس فقیر کی انگلی رکھی ہے اس کو چاہیے اس سینے کی حفاظت کرے. اپنے جسموں کو، اپنے منہوں کو، اپنی شکلوں کو، اپنے کاروبار کو، سب چیز کو سنت کے مطابق ڈھال لو. یہ دین ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بہت مشکل ہے ہمارے لیے. دنیا میں رہو، کماؤ، کھاؤ، جو کچھ کرنا ہے اللہ کو مت بھولو. صبح اور شام اللہ کے ذکر پہ لگاؤ اور یہ چلتی ہے اس مجلس کو سنو. خوف خدا پیدا کرو، بچوں کو تربیت دینے کی کوشش کرو. اللہ کی یاد میں کبھی رہو بیٹھ کے. اچھی نمازیں پڑھو، اچھی صحبتیں رکھو، اچھے لوگ قریب بیٹھو. قرآن کی کم سے کم اور کچھ 3 لائنیں پڑھ لو، تلاوت کر لو. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ پاک کو اس کی توفیق نصیب کرے.